اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے دریا پھاڑ کر تمہیں پار کرایا، پس تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 50 سے 53 تک تلاوت اور ترجمہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تو اب آئیے اس کی تشریح اور تفسیر کی طرف۔ ان آیات کی تشریح و تفسیر سے پہلے ایک نکتہ اور ایک اہم مسئلہ جو ہم نے گزشتہ آیات میں تلاوت کیا، اس کا ترجمہ پیش کیا اور اس کی مختصر تفسیر بیان کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا آیت نمبر 48 میں کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اور اس کی طرف سے شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ شفاعت کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے قرآن کی روشنی میں ہم حل کر لیں۔ قرآن اس مسئلہ شفاعت کو یا اس سفارش کو قرآن کیسے بیان کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو شفاعت کا لغوی معنی وہ آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا یا دو کو بنانا، یعنی دو کو جوڑ دینا۔ یہ استعمال ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی شخصیت ہے کہ جو طاقتور ہے یا اس کے پاس مرتبہ ہے کوئی، تو وہ کسی کمزور کے لیے دو بنیادوں پر سفارش کرتی ہے۔ ایک سفارش تو یہ ہوتی ہے کہ اسے بخش دیا جائے، دوسری سفارش یہ ہوتی ہے کہ اس کی سزا میں کمی کر دی جائے۔ یہ شفاعت کا ایک معنی ہے، یعنی اصطلاحی معنی۔ اب قرآن مجید اسے کیسے بیان کرتا ہے، ہم اس پہ بعد میں آئیں گے کہ آیا کہ قوم یہود نے شفاعت سے کیا مراد لیا تھا۔ اس لیے کہ جیسے جیسے قوم علمی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے زوال پذیر ہوتی ہے اور دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، تو وہ پھر اپنے ہی عقائد اختراع کرتی ہے، اپنے عقائد گھڑ لیتی ہے، اور وہ جو عقائد ہوتے ہیں وہ در حقیقت خوش فہمی پر مبتلا پہ مبنی ہوتے ہیں۔ یعنی اس طریقے سے عقائد کو گھڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ جس سے اس خاص گروہ کی ایک تو برتری ثابت ہو جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، یعنی ناجائز بھی جائز ہو گیا، ظلم بھی جائز ہو گیا، زیادتی جائز ہو گئی،
ہر چیز جائز ہو گئی، اس لیے کہ ان کا تعلق فلاں گروہ سے ہے، فلاں فرقے سے، اور پھر آخرت میں بھی وہ اپنی طرف سے آخرت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، ٹھیکیدار، یعنی وہ دنیا پر تو اپنا اجارہ قائم کرتے ہی کرتے ہیں، اجارہ داری، آخرت میں بھی وہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں چونکہ وہ برتر ہیں تو لہٰذا آخرت میں بھی اسی ذات اور فرقے اور گروہ کی بنیاد پر وہ آخرت میں بھی برتر ہوں گے۔ در حقیقت قرآن مجید نے یہاں پر قوم یہود کے اس تصور اور اس مینٹیلٹی کو قرآن پاک نے، اس ذہنیت کو رد کیا ہے، یعنی بنیادی طور پر مسئلہ شفاعت یا تصور شفاعت کو رد نہیں کیا، اس کے غلط استعمال کو قرآن مجید نے رد کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ جب بھی مسئلہ شفاعت پر بات ہوگی تو 3 اہم نکات وہ سامنے رکھیے جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے، یعنی قرآن مجید میں جہاں بھی شفاعت کا ذکر ہوا یہ 3 نکات ہیں، اگر یہ آپ یاد کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں تو آپ کو مسئلہ شفاعت سمجھ آ جائے گا۔ پہلی بات یہ کہ شفاعت کا کلی اختیار صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے، یعنی بخشنے کا، سفارش کو قبول کرنے کا یہ کلی اختیار صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یعنی جب ہم قرآن مجید دیکھتے ہیں اس حوالے سے تو قرآن کہتا ہے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے ساری کی ساری شفاعت ہے، لہو ملک السماوات والارض، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا شفیع، فرمایا اللہ کے علاوہ تمہارے لیے نہ تو کوئی ولی ہے اور نہ کوئی شفیع ہے۔ اب یہ یعنی پہلا نقطہ قرآن مجید نے واضح کر دیا، اور اس کا دوسرا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت صرف وہی کرے گا جسے اللہ اجازت دے گا، صرف وہی شفاعت کروائے گا کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت کرے گا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجازت دے گا۔ مثلا قرآن مجید میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے کہ جو اس رب کے پاس شفاعت کرے مگر اس کے اذن سے۔ یہ بھی فرمایا کہ ولا تنفع الشفاعہ، کہ شفاعت ہرگز فائدہ نہیں دے گی عندہ اس کے پاس، الا لمن اذن لہ، مگر اس کے لیے کہ جس کے لیے وہ اجازت دے، اس کا اذن ہوگا تو شفاعت فائدہ دے گی۔ یہ دوسرا مرکزی اور اہم نقطہ ہو گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ شفاعت صرف اس کے حق میں قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ راضی ہوگا اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی، یعنی اس کے اعمال اور اس کا ایمان اس لیول پر ہوگا، اس سطح پہ ہوگا کہ اس کے لیے رب راضی ہوگا تو اس کے لیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب اس کے لیے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ یومئذ لا تنفع الشفاعہ الا لمن اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں دے گی۔ کس کی شفاعت کام دے گی؟ مگر جسے رحمان نے اذن دے دیا ہو اور اس کے لیے قول کو، بات کو پسند فرمایا۔ تو اس لیے یہ تیسرا نقطہ ہو جاتا ہے کہ صرف اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ واضح بات ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے ہی راضی ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور نہیں وہ شفاعت کریں گے مگر اس کے لیے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو یہ 3 مرکزی نکات ہیں، 3 مرکزی باتیں ہیں کہ ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاں، شفاعت کی جو نفی کی گئی قرآن مجید میں وہ کیوں کی گئی، یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ ان کو فائدہ نہیں دے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ واتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شفیع بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر شفیع بنا لیا۔ یعنی گویا کہ یہاں یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، تو ان کو، جن کو انہوں نے اپنا شفیع سمجھ لیا دنیا میں، یہ خیال کر لیا کہ یہ ہماری شفاعت کر دیں گے، یا جیسے وہ لوگ کہ جن کی سرکشی
اور جن کا تعصب اور جن کی نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے عمل کو، ایمان کو، عمل صالح کو اہمیت ہی نہیں دی۔ ان کا بس ہمارے لیے ہمارے بزرگ کافی ہیں، ہم بخشے جائیں گے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں تو ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض جہلاء میں اس طرح کے عقائد ہیں، یعنی انہوں نے اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو، اپنے بزرگ کو یہ خیال کر لیا کہ ہم نماز نہیں بھی پڑھیں گے ہم بخشے جائیں گے۔ تو قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر اس تصور کو بیان کر دیا، اور یہ 3 مرکزی نکات ہیں، پوائنٹس ہیں کہ جن کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ بنیادی بات ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ کہاں کوئی خرید سکتا ہے، یا دوسرا اس کے ساتھ کیا احسان کرے گا، کیا فضل کرے گا۔ اسی مسئلہ شفاعت پہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسئلہ شفاعت پہ۔ چند مزید نکات، چند مزید باتیں میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں تلاوت کردہ آیات کی تفسیر کی طرف آؤں گا۔ اگر آج یہ تفسیر ہماری مکمل نہ ہوئی تو انشاءاللہ ہم آئندہ پروگرام میں اسی کو ہی جاری رکھیں گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بنیادی پونجی یہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ اگر ایگزامینیشن ہال میں نہیں گیا، اس نے پیپر نہیں دیا، اور پیپر بھی اس نے دل لگا کر نہیں دیا، توجہ سے نہیں دیا، محنت نہیں کی، تو واضح بات ہے کہ اس پر رحم نہیں کیا جا سکتا، اس کو گریس مارک بھی نہیں دیے جا سکتے، اس کو پاس بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ایگزامینیشن ہال میں نہیں آیا، وہ بیٹھا ہی نہیں، انرول ہی نہیں ہوا۔ یہ بنیادی بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عمل صالح ہے، وہ ایمان اور عمل صالح، یہ وہ بنیاد ہے۔ جب ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل صالح نہیں کرتا، فسق و فجور میں، قتل و غارت میں، نافرمانی میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھلا شفاعت کا کیا حق رکھتا ہے؟ ہاں، شفاعت کا، سفارش کا وہ شخص حق رکھتا ہے کہ جس نے اپنے تئیں تو کوشش پوری کی، اللہ کے حق کو ادا کیا، بندوں کے حق کو ادا کیا، اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کرتا رہا، لیکن بہرحال انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، نقص رہ جاتا ہے، کوئی خامی رہ جاتی ہے انسان کے اعمال میں، کوشش اپنی طرف سے پوری کرتا ہے۔ تو ہاں، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرمائے گا اور اس کو بخشے گا، اس پر فضل فرمائے گا، یہ وہ مقام ہے۔ لیکن جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں، اپنے دین کے اصل سورس کو، اصل مرکز کو، مرجع کو، مصدر پر نہیں آتی، ماخذ پر نہیں آتی، اصل جو چشمہ ہے، سرچشمہ ہدایت، اس سے اپنے تعلق کو قائم نہیں کرتی، تو پھر اسی طرح کی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں مذہب کے نام پر لوگوں میں عام ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے تصورات موجود ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم آخری امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دیں گے، ہم بخشے جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ قربانی دے کر ہمارے گناہوں کا بدل ہو گئے، کفارہ ادا کر دیا۔ قوم یہود کا اس پر اصرار تھا کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم یہود ہیں، تو لہٰذا ہم بھی بخشے جائیں گے۔ یہ وہ جو تصور شفاعت ان کے ہاں موجود تھا، قرآن پاک نے اس کا یہ رد کر دیا اور یہ بتایا کہ بھائی کسی انسان، کسی جان، کسی نفس کی طرف سے شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ بدعمالیاں ہوتی ہیں، یہ وہ ذہنی پستی ہوتی ہے، یہ وہ بدعقیدگی ہوتی ہے، اور یہ وہ سرکشی ہوتی ہے، یہ وہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ جس میں قومیں مبتلا ہو جاتی ہیں، پھر عمل سے دور ہوتی ہیں۔ قرآن پاک یہ کہتے ہیں من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا کا اندھا ہے وہ آخرت کا اندھا ہے۔ جنہیں دنیا میں مار پڑ رہی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، تو بھلا آخرت میں انہیں کیا ملے گا؟ جو دنیا کا اندھا وہ آخرت کا بھی اندھا ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کا دین ہمیں بتاتا ہے وہ شفاعت یہ ہے، اس میں کوئی خوش فہمی نہیں ہے، کوئی بے عملی نہیں ہے، کوئی بد عملی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی
سفارش نہیں ہے، دلاسا نہیں ہے، تسلی نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ اے انسان، اے مومن، ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جاری رکھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اللہ کی محبت اور رضا کے لیے کرتا رہے گا۔ قیامت کے دن جب تو خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کوئی کمی بیشی اگر تیرے اعمال میں رہ بھی جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شفاعت عدل اور فضل کے درمیان ایک توازن ہے۔ عدل کے ساتھ سزا ممکن ہے، لیکن فضل کے ساتھ مغفرت بھی ممکن ہے۔ عدل تو یہ ہے تو انسان نے جو کیا اس کا اجر مل جائے، جو غلطیاں اور گناہ کی اس کی سزا مل جائے، لیکن ساتھ مغفرت بھی ہے۔ وہ جو کسی صوفی شاعر نے کہا نا کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچی شانہ والے، فضل کریں دے بخشے جان میں جائیں منہ کالے۔ تو در حقیقت یہ عدل اور فضل ہے، اور یہ دونوں، یعنی عدل کو دیکھیں تو سزا ممکن ہے، اور اگر فضل کو دیکھیں تو مغفرت ممکن ہے۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ کی حکمت کے تابع ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے کس بندے کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا ہے اور میں نے کس بندے کے ساتھ فضل کا معاملہ، بخشش کا اور مغفرت کا معاملہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ عملی زندگی میں بھی دیکھیں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، یعنی استاد اپنے شاگرد کی سفارش کرتا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بادشاہ کے پاس، سلطان کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے جو اپنے گناہ پر، اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، تو بادشاہ، وہ سلطان اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سلاطین کا سلطان ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو بندہ جب اس کے پاس آتا ہے مغفرت کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ، تو وہ آخر اپنے بندے کو معاف کرتا ہی ہے۔ اب یہاں پر جو اصل بات سمجھنے والی ہے آخر میں، وہ یہ ہے کہ جو شفاعت کا تصور ہے وہ اس لیے ہے کہ نہ تو مایوسی رہے اور نہ انسان جری بنے۔ یعنی جب آپ ایک سخت کرائیٹیریا رکھ لیتے ہیں نا، تو وہاں پر پھر اگر کوئی خطا، کوئی غلطی، کچھ ہو جائے تو انسان اپنا کانفیڈنس لوز کر بیٹھتا ہے، اور وہ پھر مایوسی میں چلا جاتا ہے، نا امیدی میں چلا جاتا ہے، ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر جری ہو جاتے ہیں کہ سزا تو ملنی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھگت لیں گے، نعوذ باللہ جو بھی ہوگا۔ پھر یہ ایک جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا شفاعت سے کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ بھئی تمہارے لیے ایک مارجن ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اگر خطا اور غلطی ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ مایوس ہو جاؤ یا نیکی کا راستہ بالکل چھوڑ دو، بلکہ فرمایا کہ تم نیکی کا سلسلہ جاری رکھو، خطاؤں کے ساتھ بھی، غلطیوں کے ساتھ بھی، وہ بھی ہو جاتی انسان سے۔ قرآن مجید یہ کہتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر، کہ اگر تم کبائر سے تم اجتناب کرو گے تو پھر جو انکم سیئاتکم، جو تم سے چھوٹی غلطیاں ہوتی وہ میں معاف کر دیا کروں گا، وہ معاف ہو جائیں۔ بڑے گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو بڑے گناہوں سے بچ کر انسان رب کی بارگاہ میں چلا جائے، اور چھوٹے گناہ اگر ہو جائیں تو رب اپنی شفاعت، اپنے فضل اور احسان سے معاف کر دے گا، لیکن بڑوں گناہوں سے بچتا رہے، کبائر سے۔ ہاں، اگر دنیا میں بھی انسان سے ہوتے ہیں بڑے گناہ بھی، تو بے شک دنیا میں اس کے پاس مہلت اور مدت اور وقت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ تو لہٰذا مسئلہ شفاعت یہ ہے۔ قرآن مجید نے کتنی آسانی کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص کے جو ساری زندگی فسق و فجور کرے، قتل و غارت کرے، لوگوں کا خون بہائے، لوگوں کو اذیتیں پہنچائے، تکلیف پہنچائے، زمین پر فرعون اور حامان اور قارون اور شداد اور نمرود بن کر پھرتا رہے، زمین پر فساد پھیلاتا رہے، فصلوں کو اجاڑتا رہے، لوگوں کا قتل کرتا رہے، اور پھر وہ یہ کہے کہ چونکہ میں مسلمان ہوں تو لہٰذا کل قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ شفاعت، یہ بخشش، یہ فضل ان بندوں کے لیے، عاجز بندوں کے لیے ہے کہ جن سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لگائے رکھا، کوشش کرتے رہے کہ ہم سیدھی راہ پر چلتے رہیں۔
تو یہ ان کے لیے شفاعت ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ اور جہاں انکار کیا تو وہ انکار اس وجہ سے ہے کہ نفس شفاعت کا انکار نہیں ہے، وہاں پر اس پس منظر کی بنیاد پر شفاعت کا انکار ہے کہ بھئی تمہیں جن کو تم نے اپنا شفیع بنا رکھا ہے، بتوں کو، بزرگوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یہ کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، ان کی کوئی سفارش رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ در حقیقت تصور ہے کہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں تو وقفے کے بعد آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک ماں کی طرف سے یہ سوال بھیجا گیا ہے کہ اولاد کی ہدایت کے لیے، اولاد کی بہتری کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا دعائیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید کی دعا ہے سورۃ الفرقان میں، اور آیت نمبر ہے 74۔ وہاں پہ جو رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب ہمیں اپنی ازواج سے، جو ہماری ازواج ہیں، بیویاں ہیں، اور ہماری اولاد، ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ اب آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا ایمان، ان کی زندگی اس طرح کی ہو کہ جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ نیکی کے کاموں میں یہ خواہش رکھنا کہ میں آگے بڑھ کر حصہ لوں، آگے آؤں اور لیڈ کروں، تو اس کی گنجائش ہے۔ نیکی کے کاموں میں انسان یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اولاد کی ہدایت کے لیے یہ دعا ہمارے سامنے آ گئی کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا۔ ازواج سے مراد یعنی اگر خواتین دعا کریں گی تو ازواج یعنی خامند ہو جائیں گے، کہ بچوں سے، نسل سے اور خامندوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو یہ دونوں کے لیے یعنی مرد اور عورت دونوں یہ دعا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا امام حسن و حسین، ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، غالباً بخاری میں ہے کہ اللہم انی اعیذہما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ، کہ اے اللہ میں ان دونوں کو تیری کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ جو تیرے کلمات ہیں یعنی تیرا نام اور تیرا قرآن، تیری تعلیم، میں ان کے مکمل جو کلمات ہیں کامل، ان کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ہر شیطان اور زہریلی چیز اور ہر بری نظر سے میں ان کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے لیے، نواسوں کے لیے آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک تو کامل کلمات، شیطان یعنی شیطان کے ہر طرح کے جو حربے ہوتے ہیں جو بندوں پر استعمال کرتا ہے ان سے، اور پھر زہریلی چیز اس لیے کہ جیسے کوئی بچھو ہے، سانپ ہے، اور جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں ان کا ذکر کر دیا، اور پھر یہ فرمایا کہ بری نظر سے یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اور بے شک آپ یہ دعا اگر دیکھ لیں حدیث کی کتاب سے اور اس کو اگر لکھ لیں گے تو یہ آپ کو نیٹ پر بھی مل جائے گی۔ ایک اور سوال ہے کہ سوشل میڈیا مشہور ہونے کے لیے لوگ اس پر جھوٹ بولتے ہیں، تو اس بارے میں جو وعید ہے، جو قرآن سے سمجھایا گیا ہے، حدیث سے سمجھایا گیا ہے، تو یہ ذرا لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ اس بارے میں احتیاط برتیں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ قرآن مجید نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ جو شخص جھوٹا ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ بے شک جو جھوٹا ہے،
ناشکرا ہے وہ کبھی بھی بامراد نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، کسی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو اگر ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن طریقے ہم غلط استعمال کر رہے ہیں، تو کیسے ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک نے یہ بھی کہا کہ وَاجْتَنِبُوا الزُّورَ، یعنی جھوٹ سے اپنے آپ، قول الزور، فرمایا اپنے آپ کو جھوٹی بات سے بچاؤ۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، جو سچائی ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْکِذْبَ یہدی الی الفجور، جھوٹ انسان کو نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اور فرمایا کہ یہ جو جھوٹ ہوتا ہے یہ انسان کو آگ میں لے کر جاتا ہے، یعنی نافرمانی، فجور، یہ انسان کو آگ میں لے کر جاتا ہے۔ تو لہٰذا جھوٹ واسطہ بن جاتا ہے انسان کی آخرت کو بھی برباد کرنے کا۔ اب آئیے تھوڑے سے پہلو میں انسانی شخصیت کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ اس کے کتنے نقصانات انسان کی شخصیت پر پڑتے ہیں، اس کے اثرات کتنے برے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک خول سا آرٹیفیشل طریقہ اختیار کر لینا، ایک تو اندرونی تضاد پیدا ہوتا ہے۔ واضح بات ہے کہ ہر انسان میں ضمیر ہوتا ہے اور وہ انسان کو کچوکے مارتا ہے، انسان کو کہتا رہتا ہے کہ بھئی یہ تم غلط کام کر رہے ہو۔ روحانی بوجھ یہ چیز بن جاتی ہے، ذہنی بے چینی ہے، اور انسان کے لیے نیند اور سکون کی کمی کا یہ باعث بن جاتی ہے۔ اچھا، ایک آئیڈینٹی کرائسس جس کو کہا جاتا ہے، شناخت کا بحران، یہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب انسان لائکس ہیں، ویوز کے مطابق خود کو ڈیفائن کرنے لگتا ہے، یعنی لائکس آ گئیں، کومنٹس آ گئے اور ویوز آ گئے سوشل میڈیا پر، تو پھر اس سے انسان اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے لگتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنی جو اصل شناخت ہوتی ہے، اس کی ریئل جو آئیڈینٹی ہوتی ہے، اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، اس کو پھر انسان کھو بیٹھتا ہے۔ اچھا، پھر تیسری جو خرابی انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے بیرونی تعریف پر انحصار۔ یعنی اگر لائکس، کومنٹس اور ویوز کم ہو جائیں تو پھر احساس کمتری اور پھر ڈپریشن کا شکار انسان ہو جاتا ہے کہ میری لائکس کم ہو گئی، کومنٹس کم ہو گئے ہیں، ویوز کم ہو گئے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ بیرونی تعریف پر اس کا انحصار ہو جاتا ہے۔ یعنی اپنے اندر اگر کچھ انسان کے پاس ہو پھر تو انسان بالکل مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی ہوں، میں جو کر رہا ہوں، میں اپنے کام سے مطمئن ہوں۔ لیکن جب انسان محتاج ہو جائے بیرونی تعریف کا، تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی شخصیت کو خراب کرتی ہے۔ مزید ہماری شخصیت سوشل میڈیا پر جھوٹ کے بنیاد پر آگے بڑھنے سے کیا کیا شخصیت کا بگاڑ ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، وہ میں باقی ایک وقفے کے بعد بیان کرتا ہوں۔ وقفے کے بعد ہم اس سوال پہ بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کو مشہور ہونے کے لیے استعمال کرنا اور پھر اس پر جھوٹ بولنا، یہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا، تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانی شخصیت کا کیا بگاڑ ہوتا ہے اس سے۔ اس کی 3 باتیں تو میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اندرونی تضاد انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، دوسرا شناخت کا بحران، تیسرا ہوتا ہے بیرونی تعریف پر انحصار ہو جاتا ہے، یعنی انسان ایک آرٹیفیشل بن جاتا ہے، آرٹیفیشل سی چیز بن جاتا ہے۔ باہر سے کچھ آئے گا، تعریف ہوگی تو مطمئن ہوگا، نہیں ہوگی تو پھر احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اخلاقی بے حسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بار بار جھوٹ بولنا، اور پھر اس کی جو شرم ہوتی ہے، ہیزیٹیشن ہوتی ہے، وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان میں منافقت، ہپوکریسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر تنہائی کا بھی احساس، یہ بھی انسان کو ڈسنے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹی شہرت اور جھوٹی انا اور شخصیت، اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جو حقیقی تعلقات ہوتے ہیں، اصل تعلقات، ان سے انسان بالکل کٹ جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ارد گرد فالوورز تو ہوتے ہیں انسان کے، لیکن فرینڈز نہیں ہوتے۔
اچھا پھر فالوورز بھی جب کوئی مشکل میں انسان آ جائے تو پھر فالوورز بھی نہیں ہوتے، یعنی اگر پیشیوں پہ جانا پڑے عدالتوں میں اور کچہریوں میں تو پھر اکیلا پھر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے فالوورز جو ملینز میں ہوتے ہیں کوئی بھی وہاں پر نظر نہیں آتا، پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے تنہائی کا احساس، یہ ایک مصنوعی سی زندگی ہوتی ہے، مصنوعی سی لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں، لائکس ہوتے ہیں، کومنٹس ہوتے ہیں، لیکن پھر اینڈ یہ ہوتا ہے۔ اب آئیے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا پہ جو آپ ہیں وہ آپ پیش کیجئے، یعنی میں نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ بہت سے مرد بھی عورتوں کی آئی ڈی بنا کر، یعنی عورتوں کے نام سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے پیج بنائے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ مرد حضرات لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں۔ اسی طرح عورتیں ہیں تو وہ مرد بن کر بھی اپنی آئی ڈی بناتے ہیں، اپنا پیج بناتے ہیں۔ ایک تو جو آپ ہیں وہ اپنے آپ کو آپ پیش کر دیجئے، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ نیت کا قبلہ درست رکھیے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت خدمت اور خیر کی نیت ہونی چاہیے، شر اور فساد اور فتنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، گالم گلوچ کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری یہ بات یہ کہ جسے انگلش میں ڈیجیٹل ڈیٹاکس کہا جاتا ہے، یعنی وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا سے دوری بھی اختیار کر لیجئے، فاصلہ اختیار کر لیجئے، تاکہ پھر آپ تھوڑا سا کمپیریزن کر سکیں کہ بھئی حقیقی زندگی کیا ہے اور یہ مصنوعی زندگی کیا ہے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیلف ریفلیکشن، یعنی اپنی ذات پر تدبر، تفکر، غور و فکر، یہ آپ ضرور کیجئے۔ اپنے آپ سے سوال کرتے رہیے کہ آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ سچ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ اس کا علاج ہے، یعنی یہ 4 نکات بنتے ہیں، 4 پوائنٹس ہیں۔ اگر آپ ان پر غور کریں، سوچیں اور اس کو جو میں نے بیان کیے اس کو بار بار سنیں، آپ دیکھیں کہ میں نے کیا 4 باتیں بیان کی ہیں، تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہی 4 طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگ اپنی دنیا بنا تو لیتے ہیں، لیکن وہ بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جن کی دنیا بنتی ہے، باقی اسی دوڑ میں لگے رہتے ہیں بیچارے اور ان کو کامیابی حاصل نہیں ہو پاتی۔ لیکن دنیا بنی نہ بنی، لیکن آخرت بہرحال تباہ ہو گئی اسی جھوٹ کی بنیاد پر اور اس آرٹیفیشل اور مصنوعی شخصیت کی بنیاد پر کہ ہم نے اپنی شخصیت کو کھو دیا۔ جو ہم ہیں وہ ہم ہیں، یہ ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے، وہ نہ پیش کریں کہ جو ہماری جھوٹی خواہشات ہیں یا جسے انگلش میں لسٹ کہتے ہیں، تو اس میں کامیابی کبھی نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن نے کہا نا، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، وہ کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچا، اس کو کبھی منزل مل ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ نامراد اور ناکام رہتا ہے۔ اب آخر میں ایک حدیث اور اس کے بعد انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الغنی عن کثرت العرض، یہ جو امیری ہوتی ہے یہ مال کی کثرت سے نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ولکن الغنی غنی النفس، اصل جو امیری ہوتی ہے وہ نفس کا غنا ہوتا ہے، آپ کا نفس امیر ہونا چاہیے، بھرا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ در حقیقت تونگری اس چیز کا نام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے وہ مالدار ہے، یعنی وہ امیر ہے، وہ غنی ہے۔ اگر وہ مزید کمانے کی فکر میں ہے اور دولت اور سونا اور چاندی اکٹھی کرنے کی فکر میں ہے تو وہ کیسا امیر ہے؟ وہ تو بھوکا ہے۔ امیر در حقیقت وہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے کنٹینٹمنٹ کے ساتھ، قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اپنے نفس کو بھرا ہوا رکھتا ہے، اس کو غنی رکھتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک حدیث میں تو بلکہ اس بات کو اس طرح بھی بیان کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی مل جائے، گولڈ کی، تو یہ دوسری مانگتا ہے، دوسری مل جائے تو تیسری۔ تو فرمایا کہ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور شے نہیں بھر سکتی۔ تو لہٰذا ہوس اور لالچ اور حرص تو یہ تو
کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ انسان 99 کے ہیر پھیر میں رہتا ہے، یعنی یہ کبھی 100 نہیں بنتے، 99 رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا نفس جو ہے اس کو تربیت دینی چاہیے، جسے قرآن پاک نے کہا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق کامیاب وہ ہو گیا کہ جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام وہ ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کر لیا۔ اور یہی نفس ہے کہ اگر انسان اس کی اصلاح کر لے، اس کو پاک کر لے، اس کا تزکیہ کر لے، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الفجر میں اس کو بیان کیا گیا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ وہ غنا ہے، یہ وہ امیری ہے، یہ وہ استغنا ہے، یہ وہ تونگری ہے کہ جو انسان کو مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تاکہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے اس پر انسان قناعت بھی کرے اور انسان شکر بھی ادا کرے اور سکون کی اور اطمینان کی اور روحانیت کی زندگی گزارے۔ تو پھر یہ نفس مطمئنہ جب خدا کے پاس جائے گا تو خدا کی طرف سے آواز آئے گی، اے بندے میری طرف آ جا، لوٹا میرے پاس آ جا، اس حال میں کہ تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں، اور میرے بندے جو جنت میں ہیں ان میں تو شامل ہو جا اور میری جنت میں آ جا۔ تو یہ ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مال کی کثرت سے کوئی غنی نہیں ہے، نفس کے غنی ہونے سے انسان در حقیقت مالدار ہوتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔